بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. من الذين قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ. افواہ جمع ہے فو کی، فو کہتے ہیں منہ کو. اپنے منہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے. صرف زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو یہ جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی یہ دوڑ دھوپ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. پس منظر یہ ہے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر صرف مشرکین مکہ یا کفار مکہ کی مخالفت کا سامنا تھا. وہاں آپ کے دشمن یہی مشرکین مکہ یا کفار مکہ تھے، کوئی اور ان کا دشمن نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کئی مخالفوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا. چنانچہ یہاں مدینہ منورہ میں ایک طرف یہودی تھے، اور یہودی ظاہر ہے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے، لیکن وہ دلی طور پر مومن نہیں تھے. اور یہ کون تھے؟ منافق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان داخلی دو دشمنوں کا سامنا تھا جو مدینہ کے اندر موجود تھے، ایک یہودی اور دوسرے منافقین. اور ان لوگوں کی مخالفت کس طرح سے تھی؟ مخالفت اس طرح سے تھی منافقوں کی
ان کی مخالفت اس طرح سے تھی کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے خفیہ طور پر، اور ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اندرون خانہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ظاہری طور پر مسلمانوں کو یہ شو کرایا جائے کہ ہم مومن ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ لوگ اندرونی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ کئی طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ہے اور یہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں وہ اعتراض کرتے تھے، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بلکہ یہ لوگ کافروں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے، اسلام سے نفرت دلاتے تھے۔ یہ اور اس طرح کی ان کی دیگر معاندانہ سرگرمیاں، یہ وہ سرگرمیاں تھیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہتے تھے۔ ایک طرف تو وہ مکہ کے کافر اور اسی طرح جو مختلف قبائل میں جو مشرکین تھے، ان کی سازشیں اسلام کے خلاف کہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور پلس وہ سازشیں بھی کرتے تھے۔ دوسرا، خود مدینہ منورہ کے اندر ایسے دشمن پیدا ہو گئے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ لوگ جو ظاہری طور پر اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے، تو جس طرح یہ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ معاندانہ سرگرمیاں، ان کی یہ سازشیں، ان کی یہ کوششیں، یہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ کرتے رہیں، جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیں ان کو، آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے آپ وہ ڈیوٹی پوری کریں۔ آپ نے ڈنڈے کے زور پر ان کو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف تو نہیں لانا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ زبردستی آپ ان کو مسلمان کریں، نہیں، آپ کا کام تو ہے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا، اگر یہ قبول کریں گے ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر قبول نہیں کریں گے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی سازشوں سے فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اب آگے چلیے، دوسرے دشمن تھے یہود۔ یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں سماعون للکذب، جو جھوٹ کے لیے کان لگا کے سنتے ہیں۔ سماعون جمع ہے سماع کی، سماع کہتے ہیں کان لگا کے پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے سماع، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سامع کہتے ہیں عام سننا، عام سننے والا، اور ایک ہوتا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سننا۔ تو یہ سماع کا معنی یہی ہے، پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سننا۔ تو یہ لوگ انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے تھے کس بات کو؟ للکذب، جھوٹ کو۔ آپس میں یہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے اس جھوٹ کو، جھوٹی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک تو اس کا یہ معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ کون؟ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، لیکن کس نیت سے آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ
ان کا مقصد یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسے الفاظ کیچ کر لیں، ایسے الفاظ پکڑ لیں کہ ان الفاظ کی بنا پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے، یا صحابہ اکرام مسلمانوں نے یہ الفاظ کہے تھے، تو صرف جھوٹ بنانے کی خاطر، یہ سماعون للکذب، وہ توجہ سے سنتے تھے جھوٹ کے لیے، مطلب جھوٹ بنانے کے لیے، اپنی طرف سے وہ ان الفاظ کو جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ان کو اپنی طرف سے توڑ موڑ کر ان کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ دوسری شکل دے دیتے اور ان کو اس کو جھوٹ بنا دیتے۔ تو ایک تو ان کی یہ صفت کہ سماعون للکذب، یہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر توجہ سے سنتے ہیں صرف اور صرف جھوٹ بنانے کی خاطر اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خاطر۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں ان لوگوں کی خاطر، آخرین جو دوسرے ہیں، لم یاتوک اور وہ آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی وہ دوسرے لوگ جو آپ کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابھی تک نہیں آئے، تو یہ ان کی خاطر باتوں کو سنتے ہیں اور پھر باتوں کو سن کر ان کو اپنے انداز میں ان کو جا کے سناتے ہیں، اپنے انداز میں ان کو جا کے سناتے ہیں اور غلط ملت انداز میں توڑ موڑ کر ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ تو اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے نفرت دلائی جائے اور ان لوگوں کو اسلام کے قریب نہ آنے دیے جائے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک عمل تھا، یہ دو عمل۔ تیسرا عمل فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ یہودی جو ہیں یہ کلمات میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کلمات کے موقع محل کے تعین ہونے کے بعد، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے کلمات کے موقع محل کا تعین ہونے کے بعد بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ان کلمات کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یہودیوں کا ایک عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تھیں ان میں یہ تحریف کر دیتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے تو تورات کو معاف نہیں کیا اور ان لوگوں نے انجیل کو معاف نہیں کیا۔ تورات اور انجیل کے اندر اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے کلمات کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بدل ڈالا، ان کو تبدیل کر دیا۔ فرمایا یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، تو پھر بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو قبول نہ کرنا؟ اس کا ایک پس منظر ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے دو لوگوں نے، مرد اور عورت جو شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کر لیا تھا۔ اب ان کے ہاں تورات کے مطابق شادی شدہ زانی کے لیے جو سزا تھی وہ کیا تھی؟ رجم تھی۔ تورات میں رجم کی سزا تھی شادی شدہ زانی کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس سزا کو تبدیل کر دیا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی کمزور آدمی اگر زنا کرتا تو اس پر تو وہ رجم کرتے، اس پر یہ سزا نافذ کر دیتے، لیکن اگر کوئی معزز آدمی زنا کرتا تو اس پر رجم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ پھر یہ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا، پھر آخرکار آپس میں ہی یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہ جو فرق کرتے ہیں کہ شریف لوگوں کو ہم رجم سے بچا لیتے ہیں اور جو کمزور آدمی زنا کر لیتا ہے شادی شدہ تو اس کو ہم رجم کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہم فرق کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ایک سزا طے کر لینی چاہیے سب کے لیے، چاہے کوئی شخص شریف ہو، معزز ہو، چاہے کوئی فقیر مسکین ہو، جو بھی زنا کرے گا شادی شدہ تو اس کے لیے ایک ہی سزا ہوگی۔ وہ سزا کیا انہوں نے طے کی آپس میں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھی، وہ یہ سزا تھی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کا منہ کالا کر کے اس کو بازار کے اندر گھمایا جائے گا۔
اب جب یہ جو ایک جوڑا تھا جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تھا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ معزز گھرانے سے تھا. ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر رجم کیا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی. چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کیس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے. چنانچہ وہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بھیجا گیا. لیکن کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دائر کرنے سے پہلے انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا. اتفاق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے متعلق کوڑوں کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیں تو پھر تو قبول کر لینا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق رجم کی سزا نافذ کرنے کا فیصلہ فرمائیں تو اس کو قبول نہ کرنا. یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا. یہی وہ بات ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ. وہ آپس میں وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، یعنی کوڑے مارنے کی سزا کا فیصلہ سنایا جائے، خذوہ، اس کو قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ سنایا جائے تمہاری خواہش کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے متعلق فیصلہ کر دیں کہ ان کو رجم کر دیا جائے، تو پھر کیا کرنا؟ فاحذروا، پھر بچنا، پھر وہ فیصلہ قبول نہیں کرنا. اور یہ بہت سنگین جرم تھا یہ کہ مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق فیصلہ آ جائے تو قبول، اور مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ نہ آئے تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے تو لن تملک له من اللہ شیئا، آپ کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے. آپ نہیں بچا سکتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ان لوگوں کو نہیں بچا سکتے جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا کہ ان کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے. فتنہ کس قسم کا تھا؟ فتنہ اس قسم کا تھا کہ یہ لوگ جو تھے، نہ تو انہوں نے تورات کا فیصلہ قبول کیا اس شادی شدہ زانی جوڑے کے متعلق، اور نہ ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کیا اس شادی شدہ زانی کے متعلق، زانی جوڑے کے متعلق. تورات میں بھی حکم یہی تھا کہ اس شادی شدہ زانی جوڑے کو رجم کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس شادی شدہ زانی جوڑے کو رجم کیا جائے. لیکن انہوں نے دونوں کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اس جوڑے کو کیا کیا؟ کوڑے مارے اور ان کا منہ کالا کر کے ان کو بازار میں گھمایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے نہ تورات کا فیصلہ قبول کیا اور نہ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ قبول کیا، تو اس کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر چکا. اب جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا تو اب آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اب جو پہلی سمجھ تھی وہ بھی چلی گئی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں خبث پایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں ناپاکی اور پلیدی پائی جاتی ہے. وہ ناپاکی کیا تھی؟ وہ خباثت کیا تھی ان کے دلوں کے اندر؟ خباثت یہ تھی کہ انہوں نے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ انہوں نے نہ تورات کا فیصلہ قبول کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کیا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا اس زانی جوڑے کے متعلق. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا. لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں. کس طرح کے جرائم؟ یہ جو جرائم منافقوں کے جرائم اللہ نے جو ذکر کیے، اور اسی طرح یہودیوں کے جو جرائم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جو لوگ اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اگلی آیت سماعون للکذب. انہیں یہودیوں کے متعلق فرمایا سماعون للکذب. یہ غور سے
کان لگا کے سنتے ہیں صرف جھوٹ بنانے کی خاطر. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو کان لگا کے سنتے تھے، سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ کس لیے؟ صرف جھوٹ بنانے کی خاطر، جھوٹ گھڑنے کی خاطر، کہ الفاظ سن لیے، پھر ان باتوں کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق توڑ موڑ کے پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بنا کے پیش کرنا جو ہے، اس کے لیے وہ کان لگا کے سنتے تھے. اور دوسرا اکالون للسحت، یہ حرام خور بھی ہے. اکال ایک ہوتا ہے آکل، آکل کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، اور اکال ہوتا ہے بہت زیادہ کھانے والا. یعنی یہ یہودی جو ہیں یہ انتہائی حرام خور ہیں، بہت زیادہ حرام خور. اور ان کے اندر آپ کو معلوم ہے حرام خوری کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ تھی کہ وہ سودی لین دین کرتے تھے. اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی سورۃ النساء کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کی ایک بری صفت یہ تھی کہ یہ سودی لین دین کرتے تھے، سود کھاتے تھے. تو یہ وہ ہے اکالون للسحت کہ حرام کھاتے ہیں. فإن جاؤوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس آئیں، یہ یہودی آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر لیں. یعنی آپ کو اختیار ہے، اگر یہ یہودی آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ فیصلہ کر دیں اور چاہیں تو آپ فیصلہ نہ کریں. یہ آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی ثوابدید پر جو چاہیں کریں. اور یہ آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ سے ایک معاہدہ ہوا تھا، تو معاہدے کی جو شقیں ہوئی تھیں، جو شقیں طے ہوئی تھیں، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ کی شقوں میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ یہودیوں کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر ان کے درمیان کوئی ایسا مقدمہ ہو، کوئی ایسا کیس ہو جس میں فیصلہ کرانا ضروری ہو قاضی سے، عدالت سے، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو تورات کے احکام کے مطابق فیصلہ کروا لیں اپنے قاضی سے، اپنے جج سے، یا پھر یہ بھی ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں اپنا کیس لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. تو یہ بات طے ہوئی تھی میثاق مدینہ کے اندر کہ یہ یہود مدینہ جیسے چاہیں تو تورات کے مطابق فیصلہ کر لیں، یا اپنے کسی عالم سے فیصلہ کروا لیں، یا پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے فیصلہ کروا لیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتے ہیں ان جاؤوک، اگر یہ یہودی آپ کے پاس آ جائیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. او اعرض عنہم، یا پھر آپ اعراض کر لیں. یہ آپشن دی اللہ تعالیٰ نے دو، چاہیں تو فیصلہ کر لیں، چاہیں تو آپ اعراض کر لیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے، لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مت سوچیں کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں. لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں بھی تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں ان کے کسی کیس میں، کسی مقدمے میں، تو کس طرح فیصلہ کریں؟ انصاف کے ساتھ. اگر یہودیوں میں انصاف کرنا ضروری ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے انصاف کرنا ضروری نہیں ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی قاضی ہو، کوئی اتھارٹی ہو، جس شخص کو فیصلہ کرنے کے اختیار سونپا جائے، وہ آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص آپ میں سے کسی کو اتھارٹی دیتا ہے کہ بھی آپ ہم دو کے درمیان یا ہم فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیصلہ کس طرح کریں؟ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، حق پر مبنی فیصلہ کریں، اپنی منشا کے مطابق نہیں کہ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں چاہے وہ ناحق کیوں نہ ہو. نہیں، فاحکم بینہم بالقسط، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ انصاف کرنے والوں سے. انصاف کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو فیصلہ انصاف پر مبنی کرنا پڑے گا. اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ،
اور کیسے یہ آپ کو حکم مانتے ہیں، کیسے یہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، جبکہ یہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے ہیں۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، دوسرا آپ سے فیصلہ بھی کرواتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یحکمونک، یہ آپ سے فیصلہ کس طرح کرواتے ہیں جبکہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے۔ ایک بات، دوسری وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تو تورات بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فیہا حکم اللہ، اس تورات کے اندر اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ تو نہ تو یہ آپ کو سچا نبی مانتے ہیں کہ آپ کو سچا نبی مان کر آپ کا فیصلہ قبول کر لیں، نہ تو اس طرح کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے اللہ تعالیٰ کی تورات، نہ ہی یہ تورات کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، دونوں صورتوں میں، کہ اگر آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے بھی ہیں تو ان کا آنا اچھا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے ہیں، یا تو سچا نبی مانتے اور آپ کا فیصلہ قبول کر لیتے، ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات سے فیصلہ کروا لیتے، تورات سے بھی فیصلہ نہیں کرواتے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، یہ جو یہودی ہیں یہ در حقیقت مومن ہی نہیں ہیں، ورنہ اگر مومن ہوتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ کا فیصلہ قبول کر لیتے یا کم از کم تورات کا ہی فیصلہ مان لیتے۔ تو یہ دونوں کے فیصلے تسلیم نہیں کرتے ہیں، در حقیقت یہ مومن نہیں ہیں، تو عدم ایمان کی وجہ سے یہ لوگ نہ آپ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور نہ ہی تورات کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ جو اگلی 3 آیات ہیں، 1 2 3 4 آیتیں، یہ جو آیتیں ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ ان آیات کے اندر کوئی تفصیل کے ساتھ کوئی احکامات نہیں ہیں، تو ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کے ساتھ ان 4 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے ہی تورات کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے نبی، کون سے؟ الذین اسلموا، جو کہ فرما بردار تھے، وہ نبی جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جو مسلمان ہوئے تو وہ اس تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کن لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یہودیوں کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے، نہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ والربانیون، جو اللہ والے لوگ تھے وہ بھی فیصلہ کرتے تھے تورات کے ذریعے، والاحبار، اور اسی طرح علماء جن کے پاس تورات کا علم تھا وہ بھی تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، کن کو؟ جو اللہ والے تھے اور جو علماء تھے تورات کے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کی حفاظت کریں۔ کس طرح حفاظت کریں؟ کہ تورات کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہونے دیا جائے اور تورات پر عمل کیا جائے، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ اور یہاں ایک بڑا ہی ایک اچھا علمی نکتہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ اللہ والے لوگوں کو اور علماء کو جن کے پاس تورات کا علم تھا۔ تو کیا تورات محفوظ رہی؟ نہیں رہی، کیونکہ ذمہ داری سونپی گئی تھی ان لوگوں کو اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، جبکہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا یہ محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ محفوظ ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور، وہ پہلی 3 آسمانی کتابیں، ان میں اور اس آسمانی کتاب میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کا علم رکھنے والے جو لوگ تھے ان کو سونپی گئی تھی، لیکن وہ محفوظ نہیں رہیں۔ جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے،
لہذا ان کے اندر تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی، چنانچہ آج بھی یہ کتاب محفوظ ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ فرمایا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ یعنی وہ اللہ والے اور وہ علماء اس پر گواہ تھے، یعنی تورات پر گواہ تھے کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اب یہ خطاب سب لوگوں کو ہے، یہودیوں کو بھی جو تورات کو ماننے والے تھے ان کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو بیچ کر ہلکا سا معاوضہ، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت نہ وصول کیا کرو، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے۔ کس طرح بیچتے تھے کہ وہ لوگوں کی منشا کے مطابق آیات میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلے کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی آیات کو بیچنے کے مترادف تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بیچ کر کم قیمت وصول نہ کیا کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اور جو لوگ بھی اللہ کے اتارے ہوئے دین کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الکافرون، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھ لیں، اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اپنے قانون ہیں، جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، وہ قانون اللہ تعالیٰ کے قانونوں سے بہتر ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے قانونوں کے مطابق فیصلہ یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ قانون بہتر ہیں ان قوانین سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، تو وہ اس چیز کے ساتھ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قانونوں سے بہتر وہ قانون ہیں جن کو پارلیمنٹ بناتی ہے یا کوئی بھی شخص بناتا ہے، تو یہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تنبیہ کر دی۔ اس کے بعد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا، یعنی ان یہودیوں پر لکھ دیا، فیہا اس تورات کے اندر کیا لکھ دیا؟ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس ہوگا، یعنی جان کے بدلے جان ہوگی، جان کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بدلہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا جو قانون ہے وہ تورات کے اندر لکھ دیا تھا کہ کسی جان کو قتل کیا جائے گا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو اس کے بدلے میں پھوڑنے والے کی آنکھ کو بھی پھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی ناک کاٹے گا تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو بھی کاٹ دیا جائے گا، کاٹنے والے کو۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے کان کو کاٹے گا تو کاٹنے والے کے کان کو بھی کاٹ دیا جائے گا بدلے میں، قصاص میں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑے گا تو اس کے بدلے میں اس کے دانت کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اسی طرح باقی زخم ہیں، کوئی جس طرح کا بھی زخم لگائے گا اسی طرح کا اس کو زخم لگایا جائے گا بدلے میں، قصاص میں۔ لیکن فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ له، جو شخص اس کا صدقہ کر دے گا، یعنی زخم کرنے یا توڑنے والے کو یا زخم کرنے والے کو معاف کر دے گا، فهو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا، جس کا دانت ٹوٹا ہے اس نے دانت توڑنے والے کو معاف کر دیا، کہا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، تو اس کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ معنی ہے اس کا، فهو کفارۃ اللہ، اس کا معاف کرنا یہ اس کے لیے کفارہ بن گیا۔ کفارہ کس طرح کہ اس نے جو زیادتی کی اس پر، کہ اس کی آنکھ کو پھوڑا یا اس کے دانت کو توڑا یا اس کی ناک کو کاٹا یا اس کے کان کو کاٹا، تو اگر اس نے معاف کیا ہے جس پر زیادتی ہوئی تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس نے کسی کو مارا ہے
اور مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا. مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتے ہیں، آپ سے بدلہ نہیں لیتے. تو اس کا جو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ اس سے معاف ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوتے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں. اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں. انشاءاللہ فرق بعد میں بیان کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. قفینا علی آثارہم، ان کے بعد یعنی ان انبیاء کے بعد جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، پھر ان کا سلسلہ چلتا رہا. آخر کار ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. اور عیسیٰ بن مریم کس طرح آئے؟ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلی بھیجی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو انجیل دی. فیہ ھدی ونور، اس کے اندر بھی ہدایت تھی اور اللہ کا نور تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل جو ہے وہ اس سے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وہدن، اور اس کے اندر ہدایت تھی. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے. یعنی ان انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انجیل کو اتارا. تو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور جو ہم نے انجیل ان کو دی تو انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس کے اندر ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے. فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا. یعنی انجیل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا یا فیصلے نہیں کرتا تو ایسے لوگ ہی فاسق ہوتے ہیں، یعنی گنہگار ہوتے ہیں. اب ایک بنیادی سوال، یہاں پر ہمارا درس ختم ہوا، لیکن یہاں پر 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کے متعلق اللہ نے پہلی آیت میں کافرون کہا، دوسری میں ظالمون کہا، اور تیسری میں فاسقون کہا. فرق کیا ہے ان تینوں کے اندر؟ حالانکہ بات تو ایک ہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر وہی بات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر وہی بات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بات ایک ہے لیکن نتیجہ مختلف ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، پہلی آیت میں وہ کافر، دوسری آیت میں وہ ظالم، تیسری آیت میں وہ فاسق. بات ایک لیکن نتیجہ مختلف. کافر، ظالم اور فاسق، یہ نتیجہ مختلف کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس اعتبار سے ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک شخص جج ہے، قاضی ہے یا وہ حاکم وقت ہے جس کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، اختیار ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا بنایا ہوا قانون یا میرے ملک کی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ اس اللہ کے دین سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہے. تو یقیناً جب وہ اس طرح فیصلہ، اس عقیدے کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو وہ کافر ہوگا، یقینی طور پر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ جو اللہ کا دین ہے، یہی سب سے بہتر ہے، اللہ کا قانون ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. عقیدہ اس کا درست ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو اور اللہ کی شریعت کو ہی وہ درست سمجھتا ہے اور اس کو بہتر اور افضل قرار دیتا ہے کہ اسی کو نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ عملی طور پر کرتا نہیں ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا؟ وہ ظالم یا فاسق ہوگا. اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. کافر وہی ہوگا جس کا عقیدہ ہی غلط ہے. اور آج کل آپ یہ خود ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی صورتحال
کہ اسلامی ملکوں کے اندر خاص طور پر جن لوگوں کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے نظریے کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، چاہے وہ قانون ان کے اپنے ملک کا بنایا ہوا ہو یا برطانوی دستور ہو یا کوئی بھی قانون ہو، اگر وہ اس کو قرآن کے قانون سے، اللہ کے قانون سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو ان کا خود ساختہ قانون ہے، اس کو بہتر اور اعلیٰ تصور کرتے ہوئے، تو ان کے کفر میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں، عقیدہ ان کا یہی ہے، لیکن اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے وہ فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے، تو وہ یا ظالم ہوں گے یا فاسق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اور اللہ رب العزت اس قرآن مجید کا نور ہمیں قبروں میں بھی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی شفاعت کو اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم۔ آپ سب حضرات کا یہاں آنا جو ہے، اللہ تعالی اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس مجلس کو جو ہماری ہر جمعہ کو یہ مجلس ہوتی ہے، مغرب کے بعد سے لے کر پھر اب تک جو یہ پوری مجلس ہے، اس مجلس میں جتنے حضرات شریک ہوتے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے آج ایک چیز پڑھی ہے۔ کیا پڑھی ہے جی؟ کیا چیز پڑھی ہے؟ فلاں عمل کرنے سے جنت میں گھر بنے گا، فلاں عمل کرنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا، فلاں عمل کرنے سے جنت میں دولت ملے گی۔ تو کیا یہ جنت میں دولت ملے گی؟ یہ صحیح ہے؟ جنت میں دولت کس کام کی؟ جنت میں دولت کس کام کی؟ میرے بھائی، یہ احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جنت میں آپ کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ آپ کو گھر نہیں چاہیے؟ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر مسجد بنائے، چاہے وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہیں، یعنی چھوٹی سی مسجد ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، جنت کا گھر، جنت کا۔ اور جو شخص دنیا کے اندر زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے، جس طرح کہ یہ سوال کرنے والے کا مقصد ہے کہ مجھے جنت میں درختوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے جنت میں درختوں کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائی، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے کم تر درجہ جس کو ملے گا نا جنت میں، سب سے کم تر درجہ، ہم اوپر والے درجوں کی بات نہیں کر رہے، سب سے آخری درجہ جس کو ملے گا جنت میں، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی پتہ ہے آپ کو؟ کتنی بڑی جنت ملے گی؟ دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی، دنیا جتنی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی نے جنت ہمارے لیے ہی تو بنائی ہے، الحمدللہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر کوتاہی ہے، لیکن کوتاہی بھی تو آخر انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں ہی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جنت جو ہے، جو جنت میں سب سے آخری درجے والے کو ملے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی جنت جو ہے، کیا وہ چٹیل میدان ہوگی، اس کے وہ جنگل ہوگا، یا وہ خالی میدان ہوگا، اس کے اندر درختوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یقیناً میرے بھائیوں، اس جنت کے اندر درختوں کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں پر باغات ہوتے ہیں، جہاں سبزہ ہوتا ہے، اس جگہ کو انسان پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بلکہ ایسے ملک جہاں پر یہ گرین جو سبزہ نہیں ہوتا، جہاں پر باغات اور درخت نہیں ہوتے، انسان تو
ترستا رہتا ہے کہ کاش کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پر یہ درخت ہوں، جہاں پر یہ سایہ ہو، جہاں پر یہ اچھا ماحول ہو، سبزہ ہو. تو انسان اپنی فطرت سے اس کو پسند کرتا ہے دنیا کے اندر، تو کیا جنت میں اس کو یہ چیز نہیں چاہیے ہوگی؟ یقیناً. تو اس لیے جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو اس کے لیے جو ہے وہ درخت لگائے جاتے ہیں جنت کے اندر. اور تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. ایک اور سوال، آپ نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ گھر کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پھونک کر جا سکتے ہیں، تو کیا خود پر بھی اپنی حفاظت کے لیے پڑھ کر پھونک سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، آیت الکرسی جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آیت الکرسی کے ذریعے آپ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. خود شیطان نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھیں. تو شیطان سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اور پھر دیکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی کو پڑھنے کی فضیلت ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ گھر کے اندر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر پھونک دیں، یا اپنے اوپر بھی پڑھ کے دم کر لیں. یہ شرعی دم ہے، یہ اس سے بہتر دم کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی 4 سنتیں جو ایک تسلیم سے پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں وہ ایک تسلیم سے پڑھنا تو جائز ہے، ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. روٹین یہ ہو کہ آپ ظہر کی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھیں، یہ روٹین ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار اگر آپ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. تو سوال یہ کہ انہوں نے کہ ان کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل پڑھنی چاہیے. یہ سنتیں جو ہیں ان کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں حدیث ثابت ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ 3 یا 4 رکعت فرض والی نماز میں کوئی مقتدی آ کر ملے جبکہ اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہو، تو کیا مقتدی کو امام کے ساتھ والی آخری رکعت میں تورک کرنا چاہیے، یا جو اس کی آخری رکعت ہو صرف اس میں کرنا چاہیے؟ جو اس کی آخری رکعت ہوگی اس میں کرنا چاہیے، جو اس کی آخری رکعت ہوگی اس میں اس کو تورک کرنا چاہیے. تورک جانتے ہیں تورک کیا ہوتا ہے؟ تورک یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بیٹھنے کی، تشہد کی حالت میں بیٹھنے کی خاص کیفیت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا جو دایاں پاؤں ہے آپ اس کو کھڑا کریں، اس طرح دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں. بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کو دائیں پاؤں کی طرف بڑھا لیں اور پھر آپ زمین پہ بیٹھ جائیں اور آپ کا دائیں پاؤں جو ہے وہ کھڑا ہو. اس کو تورک کی کیفیت کہتے ہیں. تو یہ آخری رکعت میں، جو آپ کی آخری رکعت ہوگی اس میں آپ کو اس طرح بیٹھنا چاہیے. مزید یہ کہ اس رکعت میں کیا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہوگی یا نہیں، اس کی بھی اگر کوئی حدیث ہے تو بیان کر دیجئے. جو آپ کی آخری رکعت ہوگی امام کے سلام پھیرنے کے بعد، جو آپ کی آخری رکعت ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھنی ہے آپ نے. دوسری سورت جو ہے وہ تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہے. یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہوتی ہے اور آخری 2 رکعتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے. ہاں وہ جائز تو ہے لیکن وہ اس کو روٹین اور معمول نہیں بنانا چاہیے. آخری 2 رکعتیں بالکل مختصر شارٹ ہوتی ہیں پہلی 2 رکعتوں کی بنسبت، لہذا ان 2 رکعتوں کے اندر صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے. واللہ اعلم. یہ آخری ایک پرچی ہے. کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حج صرف میری ضرورت تھی اور اب دیکھیں یہ جو سوال ہے نا میں نے پورا نہیں پڑھا. یہ اپنے کسی حکمت کی وجہ سے میں نے پورا نہیں پڑھا. بات یہ ہے کہ حج جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اور دین کی دعوت و تبلیغ کرنا اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر ایک شخص کو دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ حج کا موقع بھی ملتا ہے تو اس کو دونوں کام کرنے چاہیے. دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرے، لیکن دین کی دعوت و تبلیغ کس طرح سے ہوگی؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طرح صحابہ کرام نے کی، اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا اس پرچی کے اندر. اس طرح نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا.
ان کا جو طریقہ کار ہے دعوت و تبلیغ کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور صحابہ کرام کے طریقے سے ٹوٹلی مختلف ہے، یہ اکثر مختلف ہے۔ تو طریقہ وہ ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس طریقے کے مطابق اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کا موقع ملتا ہے کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ بہت اہم فریضہ ہے دین اسلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حج کا بھی موقع ملتا ہے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر حج کا موقع مل رہا ہو تو وہ کہے جی نہیں جی مجھے حج کی ضرورت نہیں، میں نے حج فرض کر لیا تھا، اب مجھے تبلیغ ہی کرنی ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر موقع دے رہا ہے حج کرنے کا تو آپ یہ دعوت و تبلیغ کا کام حج کے دوران بھی تو کر سکتے ہیں۔ کیا وہاں پر دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ حج کا جو موسم ہوتا ہے نا، حج کا جو سیزن ہوتا ہے وہ دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا سیزن ہے، وہ سب سے اہم اور سب سے مناسب وقت ہے وہ دعوت و تبلیغ کا، کہ آپ حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیں، وہ بہترین موقع ہے وہ۔ تو اس لیے وہ جو کام ہے وہ آپ وہاں پر بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میں نے فرض تو پورا کر لیا تو اب میں وہ حج نہیں کرنا چاہتا اور میں صرف بس یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی حج اس سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور وہ حج کے دوران بے حیائی کی گفتگو سے بچتا ہے اور وہ نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچتا ہے، تو جب وہ حج کے بعد واپس لوٹتا ہے تو اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی یہ سعادت بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، یہ بھائی نے جو سوال کیا بہت اہم سوال ہے۔ اس مرتبہ امکان یہ ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، امکان یہ ہے کہ اس مرتبہ جو یوم عرفہ ہے وہ شاید جمعہ کے دن ہو۔ اگر یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ اگر 29 کا ہوا تو یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے گا، اور اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو یوم عرفہ ہفتہ کے دن آئے گا اور عید اتوار کے دن آئے گی۔ تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن امکان ہے، کیلنڈر میں بھی شاید اسی طرح سے ہے کہ یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، یہ سراسر ٹوٹلی یہ بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ہر سال جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، ہر سال، وہ چاہے اس میں یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ چاہے ہفتہ کے دن ہو، اتوار کے دن ہو، پیر کے دن ہو، کس ہفتے کے دنوں میں سے کسی بھی دن ہو، وہ حج اکبر ہوتا ہے ہر سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں نا، یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تو اس یوم الحج الاکبر کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن، یعنی جس دن حجاج کرام منا میں ہوتے ہیں، اور منا میں وہ کنکریاں بھی مارتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اور اپنا سر مڑوا کے پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو اس دن کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس دن کو، جس دن حجاج کرام منا کے اندر آتے ہیں اور پھر بیت اللہ کے اندر آ کر کے حج کے احکام ادا کرتے ہیں، اس کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حج اکبر کا دن تو ہر سال آتا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کا دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس سال جو بندہ حج کرے گا تو اس کا حج جو ہے وہ 70 حجوں کے برابر ہوگا۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اور اس حصے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ عام حجوں میں سے ایک حج ہے، اگر ایسا ہو بھی یوم عرفہ کو اگر جمعہ کا دن ہو تو عام حجوں میں سے ایک حج کا دن ہے، اور اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔